کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ضمیر خریدنے کے لیے. سندھ ہاؤس کے اندر گولیاں لگ رہی ہیں جس قسم کے ضمیر بیچنے کی کوشش کریں. 10 لاکھ آدمی نہ لائیں, صرف 172, یہ بات ختم ہو جائے گی. ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے. اعتماد کا ووٹ 31 یا پہلی تاریخ پر. اگر میں وزیر اعظم ہوتا 172 ممبرز شو کر دیتا, اتنا ڈیلے نہ کرتا. خرید و فروخت کی عادت منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اتنے سارے بندے سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے, وہ سامنے آ گئے اور سامنے بھی نہیں آئے بلکہ بول بھی پڑے اور بھرپور طریقے سے بولے. اب تو اتحادیوں کو بھی جواز مل جائے گا, جس طرح وہ پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی متحد نہیں ہے تو ہمارے ساتھ توقعات کیسی. لیکن عمران خان بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں, وہ آخری بال تک لڑتے ہیں اور آج بھی اپنی پارٹی کی میٹنگ میں انہوں نے پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ میں ان سے لڑنا جانتا ہوں. لمحہ بلمحہ سیاسی صورتحال بدل رہی ہے اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. انتہائی معزز مہمان ہمارے روبرو ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب نے. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے, پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکہ بخاری صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کی. بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے شو میں پہلی بار تشریف لائی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب, تھنک ٹینک ہے پلدیت, اس کے سربراہ ہیں, دانشور ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے وقت دیا. آپ وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں موجود تھیں, بہت ساری پروپوزلز بھی آئیں. میں ذرا سیریس پروپوزل سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. اوبویسلی ایک اتحادی کی تجویز ہے, لیکن کیا یہ آپشن ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے؟ تھینک یو راجا صاحب فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی, یہ ایک فرد کی طرف سے تجویز سامنے آئی ہے اور ابھی تو اس کے اوپر نہ بات ہوئی ہے نہ اس کی قانونی یا آئینی طریقے سے زاویے سے ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ بات ابھی صرف پیش کی گئی ہے, وزیر اعظم نے نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہ ہوئی ہے, نہ پارٹی کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم کو اس کے اوپر کہا ہے کہ آپ اس راستے سے آگے بڑھیں. اور بہت ساری پیچیدگیاں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے آئینی طور پر اتنا اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ایسا قانون دان میں جانتی ہوں. لیکن دیکھیں چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ آج جو ہو گیا ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اس سے پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بار پھر ضمیر فروشی کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بچے اور پاکستان کا عام آدمی کہ پیسے کی سیاست, ضمیر فروشی کی سیاست, ووٹ کو بیچنے کی سیاست, نوٹ کو عزت دینے کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے اور ایمانداری ایک طرف ہے, کرپشن ایک طرف ہے, خودداری ایک طرف ہے اور غلامی ایک طرف ہے. تو ایک لائن کھنچ گئی ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے جمہوری نظام نے. اب ممبران پارلیمنٹ نے, کیونکہ ابھی ووٹ آف کانفیڈنس تو ہوا نہیں, 172 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ان ایم این ایز نے جنہوں نے اپنے ضمیر کے اوپر بولی لگائی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لائن کے اس دن کس طرف کھڑے ہوں گے. ہم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے, ہم حکومت میں رہیں یا نہ رہیں, ہم اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وزیر اعظم نے آج اسپوکس پرسنز کی میٹنگ کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اندر غصہ ہے, تشویش ہے. آپ عمران خان کی شناخت کے اوپر, عمران خان کے نام کے اوپر, عمران خان کے منشور کے اوپر ووٹ لے کر آئے تھے, تو آپ پہلے اخلاقی تقاضے پورے کیجئے, آئینی بھی, کہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہوئیے, استعفیٰ دیجئے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایم ایل این کی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آئیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے ایوان میں کس حیثیت سے جانا ہے. آج جو کچھ ہوا, اتنے بندے سامنے آ گئے, کسی نے کہا ہمارے 20 ہیں, کسی نے کہا 24 ہیں, ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہا ہم 33 ہیں. آج جتنے کھل کے سامنے آ گئے, اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ ووٹنگ کا پروسیس ہونا چاہیے یا دا گیم از اوور؟ دیکھیں ایک آئینی تقاضا ہے, ٹھیک ہے, ایک آئینی ذمہ داری ہے, ایک عمل ہے, ایک پروسیس ہے, اس نے اپنی آئینی شکل کو اختیار کرنا ہے. میں قانون دان ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز باور ہیں آئین سے, تو وہ تو ہوگا, لیکن اس سے پہلے بہت سارے مراحل طے ہونے ہیں
کیا وزیر اعظم نے جب جلسے میں کہا تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر جی ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، تو کیا ہم نے غلط کہا تھا؟ صبح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عوام کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ وہاں پر صرف ہمارے ایم این ایز ہیں، لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو وہاں آپ شیلٹر اور کسٹڈی دے رہے ہیں۔ کیا یہ جمہوری تقاضے ہیں؟ کیا ہم نے ایز اے جمہوریت ایسے آگے بڑھنا ہے؟ کیا چھانگا مانگا کی سیاست سے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا جو 1950 میں ہوا تھا کوئی 9 ستاروں والی تاریخ رکھی گئی تھی؟ مطلب ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا، آپ کے پاس فون ہے، میں جانتی ہوں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، ایک تفریق ہو گئی ہے حق اور باطل کے اندر۔ پاکستان کی عوام ایک طرف ہے اور جنہوں نے ضمیر کے اوپر بولی اور منڈی لگائی ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو 27 مارچ کو ڈی چوک میں عوام دکھا دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، اس کے بعد آئینی تقاضے بھی پورے ہوں۔ چلیں میرے سوال ہیں ابھی آپ کے لیے، جو ایک چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں، جو پروسیس ہونا ہے ظاہر ہے اس کے ڈیسیشن لیے ہوں گے۔ جنرل صاحب، میں سندھ کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، وہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں، انہوں نے کل ایک اجلاس بھی بلایا ہے اور سنا ہے کہ کوئی سمری بھی تیار ہونی ہے۔ ایم کے ایم ابھی ان کے ساتھ ہے، ان کی اتحادی ہے، جی ڈی اے ان کی اتحادی ہے، ابھی ان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے اپنے وہاں ممبرز ہیں، تو وائبل آپشن تو بنتا ہے۔ آپ لوگ ایم کے ایم کو گورنرشپ دے رہے تھے، اگر پی ٹی آئی دے دیتی ہے، ان کا گورنر بن جاتا ہے تو وہ ساتھ ہیں نا، ابھی فرق کیا پڑے گا پھر؟ کیا بات سر؟ یعنی اگر گورنر راج لگتا ہے فرق کیا پڑے گا پھر اس سے؟ نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ گورنر راج لگنے کے لیے کون سے وہ عوامل ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سمجھا جائے کہ سندھ گورنمنٹ آئین کے مطابق چل نہیں رہا ہے اور وہاں پر ایک مجبوری آ گئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ڈسلاج کر کے وہاں پر گورنر راج لگایا جائے اور مرکز اس کی حکومت کو ڈائریکٹلی سنبھالے۔ اس قسم کے قدم اٹھانے سے پہلے بے شمار واقعات ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں شواہد سامنے آ جاتے ہیں، اور آج کے میڈیا میں، سوشل میڈیا اور پلس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں پچھلے کم از کم جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں، جب یہ نو کانفیڈنس والی کہانی ہے، اس سے پہلے پورے سال میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس کو بنیاد بنا کے بطور مثال پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ سندھ کے معاملات دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت خراب ہیں اور وہاں پر گورنر راج لگانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ ہوا، سندھ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکا، یہ واقعہ سندھ گورنمنٹ اس میں فیل ہو گیا، یہ واقعہ ہوا، فلان ہوا، اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ رہ گیا جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے، وہ اپنی نوکری پکی کرنے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا، ملکہ بخاری صاحبہ کھل کے بات کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے نہ ہاں کی نہ کی، اور کوئی ایسی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک فرد ہے ایک بڑے صوبے میں، اگر گورنر راج کی بات کی جائے، اپوزیشن کی صرف ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ کی پنجاب میں نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہا جا رہا ہے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، میڈم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جی قانون کے باہر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں اور قانون سے متعلق ہیں، یونیورسٹی سے متعلق ہیں، انہوں نے کلیئر بات کہہ دی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کا اس سے اب تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ کسی قسم کی سوچ وچار نہیں ہوا ہے۔ شیخ صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب اپنی نوکری بنا رہے ہیں، شیخ صاحب اس قسم کی بے شمار باتیں کرتے رہے اور بھی کرتے رہیں گے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اینڈ آف دا ڈے بالکل کوئی سمرساٹ کر کے کوئی اور بات کر دے۔ ہر مرتبہ ایک نئی پارٹی میں آئے ہیں، اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن نہیں ہے یہ سندھ میں گورنر راج کا آپشن ہے ہی نہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، میرے خیال میں اس کی قانونی طور پر گنجائش کوئی نہیں ہوگی۔ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی جائے گی، پہلے تو یہ ہے کہ پارٹی میں لوگ ہیں سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والے، قانون جاننے والے، وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر اس کو بات ہوئی، میرے سمجھ کے مطابق، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، پہلے ہی پیشی میں میرے خیال میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کورٹ کی بات احمد بلال محبوب صاحب، اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے، گورنر راج لگتے رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ 2009 میں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، اور ویسے ان 3-3.5 سالوں میں کراچی میں ہم یہ آوازیں سنتے بھی رہے ہیں، کبھی وہ 190 کی بات ہوتی تھی، 199 کی بات ہوتی تھی۔ ایک وزیر داخلہ کی طرف سے یہ تجویز آنا، کیا حکومت کا فیلئر ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں، یا کچھ اور نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ پراچا صاحب۔ دیکھیں، 2009 کی جو مثال دی ہے شیخ رشید صاحب نے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔
2009 میں جب پنجاب میں گورنر راج لگا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ گین کر لیا تھا؟ نہیں. کیا اس کے نتیجے میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے اگلا الیکشن جیت لیا تھا؟ یا ان کی رہی سہی جو عزت تھی وہ بھی خاک میں مل گئی تھی؟ میرے خیال میں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. جو 2009 کا واقعہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے وقار کو نقصان پہنچا تھا, فائدہ نہیں ہوا تھا. تو اب بھی یہ جو مشورے دینے والے لوگ ہیں نا, ان کا تو سٹیک ہی کوئی نہیں ہے نا. ان کی سیٹ ایک ہے, ان کا کیا نقصان ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ایک سیٹ کا نقصان ہوگا. یہاں تو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور آج کی نہیں ہے, کل کو بھی مستقبل بھی ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ یقیناً کئی بار سوچیں گے اور ایسی ریش قسم کی تجاویز کو ڈسکریج کریں گے. میرا تو خیال ہے آج ٹیلی ویژن کے اوپر فواد چودھری صاحب کو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ میٹنگ میں ہوئی بات ہو گئی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے کان کھڑے ہو جائیں گے, بہت سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور دیکھیے سندھ ایک بڑا سینسیٹیو سا صوبہ ہے, وہاں پہ ایک دوسرا معاملہ مرکز اور صوبے کے درمیان تعلقات کے بھی کچھ پہلو ہیں جن کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کرنی چاہیے, نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ملیکہ بخاری صاحب جس قسم کی شخصیت ہے, انہوں نے بالکل نپے تلے الفاظ میں بالکل وہی بات کہی جو ان کو کہنی چاہیے تھی. اور آئی ہوپ کہ پارٹی ایز اے ہول اس قسم کی چیزوں کو ریجیکٹ کر دے گی اور اس کی تردید کر دے گی واضح طور پہ کہ ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے. احمد بلال محبوب صاحب, ایسی تردید نہیں آئی. وزیر اعظم صاحب نے نہ ہاں کی نہ کی جیسے فرما رہی ہیں محترمہ, تو یہ تردید نہیں ہے. لیکن چونکہ شیخ رشید ایک انڈیویجول نہیں ہے, وہ وقت کے وزیر داخلہ ہیں. انہوں نے کل اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اس معاملے پہ سمری بنانے کے لیے. پھر تو میرا سوال بنتا ہے نا کہ آخر شیخ رشید پھر کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کی جو زبان ہے وہ پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ تلخ اور سخت ہو گئی ہے. وہ اپنی ہر گفتگو میں کچل دیں کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں. ایک بار پھر تاریخی حوالہ دیتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا 1977 میں کچھ اس قسم کے بیانات غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے دیے تھے اور اس کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا تھا. خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا پوری بساط لپیٹ دی گئی. تو شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ ہونے کی حیثیت سے بہت محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے. اور اگر کسی اور سے نہیں تو ملیکہ بخاری صاحبہ سے ہی, جو آج انہوں نے ابھی تک گفتگو کی ہے آپ کے سامنے ہے, کہ اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے ہر ذمہ دار شخص کو, محتاط الفاظ میں, نپے تلے الفاظ میں. وہ تو ویسے 5 سیٹوں والوں کو بھی تانا دے چکے ہیں. بہرحال ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ایک آئینی عمل ہے, اس کو تو بہرحال مکمل ہونا ہے. نو کانفیڈنس آئی ہے, پی ٹی آئی کے MNAs رہیں نہ رہیں, وہ پارٹی کے حق میں ووٹ دیں نہ دیں, اپوزیشن نے 172 نمبر پورے کرنے ہیں اس دن. ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. جنرل صاحب, سندھ ہاؤس میں بندے آئے, MNA آئے, آپ کی پارٹی کے نہیں تھے, چونکہ آپ کی حکومت ہے سندھ میں, سندھ پولیس بھی وہاں پر موجود تھی. کیا یہ ضمیر فروشی ہے جو وہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, اس کا کوئی تو ایک منطقی بات ہونی چاہیے نا کہ یہ کیا ہے. آئین میں نو کانفیڈنس کی شک موجود ہے وہاں پہ. جی 63A, ٹھیک ہے نا. اور نو کانفیڈنس کے نتیجے کے طور پر گورنمنٹس کو ڈسلارج کیا جاتا ہے, فارغ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی گورنمنٹ کو سپورٹ ہوتی ہے ان کی سپورٹ جو نا ہل جاتا ہے, دائیں بائیں ہو جاتا ہے اور مائنارٹی میں چلے جاتے ہیں. اب اس قسم کی جو کارروائی کی جائے اور جو یہ عمل کیا جائے تو نیچرلی کسی نے تو ٹوٹنا ہے, کسی نے ٹوٹنا ہے. اب اس ٹوٹنے کی کارروائی کو, رائے بدلنے کی کارروائی کو, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, ایک گروہ سے دوسری طرف, اس کو آپ کی مرضی ہے جو نام دے دیں. ٹھیک ہے, میں کہوں گا ضمیر کی آواز ہے, میڈم کہیں گی یہ ضمیر کے خلاف ہے. اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے
کہ کس نے ضمیر فروشی کی، یا وہ لوگ خود جانتے ہیں یا جنہوں نے خریدا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ 100% یہ ضمیر فروشی والی کہانی ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں بیٹھتا. بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ اپنی پاپولرٹی لوز کر چکی ہے 2 وجوہات کی بنیاد کے اوپر. وہ ہے مہنگائی اور بے روزگاری، اور وہی اس کو لے ڈوبی ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی گئی. 3.5 سال کے عرصے میں سوائے گالی گلوچ کی، سوائے کرپشن کے قصے کے، سوائے پھانسی پہ لٹکانے اور جیلوں میں ڈالنے کی کوئی بات لوگوں کی مسائل کے بارے میں نہیں کیا گیا. اب پارلیمنٹیرینز کو جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر عوام کے سامنے جائیں گے، عوام اپنے ان مسائل کی وجہ سے شاید نیکسٹ ٹائم گورنمنٹ کے لوگوں کو وہ پذیرائی نہ بخشیں جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں. اور اس کا سامنے ڈیمانسٹریشن آلریڈی ہو چکا ہے. وہ صوبہ جس میں جو کہ ان کی پرائیڈ تھی پی ٹی آئی کے، اور جہاں پر انہوں نے 2/3 میجارٹی لٹرلی حاصل کی، جس صوبے میں کبھی بھی ایک پارٹی دوسری مرتبہ الیکٹ نہیں آئی، اور اس کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے نتیجے اپنے سامنے دیکھے. عوام نے تو بتا دیا بہت کلیئرلی، اور یہی وہ بات ہے جس نے ان لوگوں کو ڈرا دیا ہے. میرے سمجھ کے مطابق مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جنہوں نے ان کو کمپیل کیا ہوگا کہ وہ ایک کیمپ سے نکل کے دوسرے کیمپ میں. تو پھر وہ جیسے وہ فرما رہی ہیں کہ مورل یا لیگل طریقہ ہے ریزائن کریں اپنی سیٹ پہ، ان کی ٹکٹ پہ آئے ہیں، وہ دوبارہ عوام کے پاس چلے جائیں، اگر وہ اتنے ہی پاپولر ہیں تو دوبارہ الیکٹ ہو کر آ جائیں. اخلاقی طور پر جو میڈم کہہ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش جب آئین میں رکھی گئی ہے تو وہاں پر ایکسپریشن آف اوپینین کی گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ یہ معاملات اس طریقے سے انجائیں جس طریقے سے میڈم سجیسٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیبنٹ سے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، پارٹی کی ممبرشپ سے ریزائن کرنے کی آج تک ہم نے کہیں پر بھی کوئی بھی ایک مثال اگر آپ نکال لیں، میرے خیال میں ممکن ہے، میں میری یادداشت ساتھ نہ دے رہی ہوں، ہمارے 75 سال کی لائف میں اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا ہے. منسٹریوں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے مجھے بھی امتحان میں ڈال دیا. ایک ظفر وڑیچ صاحب تھے رحیم یار خان سے، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھے، انہوں نے ریزائن کیا کاف لیگ کی حکومت میں. مجھے صرف ایک ایگزامپل یاد آ رہا ہے، باقی بھی ہوں گی شاید. بہرحال 75 سال میں ایک واقعہ تو جو بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پر یس آئی ایگری. اگر ہمارے ملک میں جمہوریت اتنا میچور ہو چکا ہو جہاں پر لوگ اپنی ضمیر کی آواز کو سامنے رکھیں اور اپنی رائے دیں اور اپنی پرفارمنس کو، یس جسٹیفیکیشن. میڈم ایک بنیادی سوال ہے، اگر وہ آپ کے آدمی تھے تو اب تو نہیں ہے نا، اب تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اور چھپ کر بھی نہیں گئے. آج تو سارا دن جو مطلب شام سے لے کے ابھی تک وہ ٹی وی سکرین پہ بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. پھر وہ جو نوٹوں کی بوریوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ضمیر فروشی کی، یا چھپ کے وار تو نہیں کر رہے، وہ کھلم کھلا آ گئے. یہ کیسے آپ دیکھیں؟ یہی تو افسوسناک بات ہے. پہلے تھوڑی سی بات گورنر رول پہ کرنا چاہتی ہوں بیکاز اس پہ بات ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آئین، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کرنا یا ڈیفیکشن کرنا آئین میں گنجائش، اس طرح گورنر راج کی بھی آئین میں گنجائش ہے. اس کی ماضی میں نظیر بھی ہے، 234 کے اندر ماضی میں نظیر بھی ہے. جی 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 کچھ آئینی تقاضے ہیں جو پورے ہونے ہیں. پاکستان دیکھیں شیخ رشید کی لہجے کے بارے میں بات ہوئی. دیکھیں تلخیاں جب جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں 3 لوگ پارٹیوں کی سربراہی کرتے ہیں، اتنے آگے نکل جائیں تو لہجوں میں بھی تلخیاں آتی ہیں. لہجوں میں تلخیاں آتی ہیں. اچھی بات ہے، آپ نے وزیر اعظم صاحب کی وہ بات نہیں دہرائی جو 3 لوگوں کے بارے میں وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں بڑا اچھی بات پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں. آپ نے اچھی بات، پاکستان کی ساری عوام جانتے ہیں کہ کنہوں نے 30 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کی عوام کا سوال ہے کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو خراب کس نے کیا تھا؟ آپ بتائیے کہ کس نے پاکستان کو تاریخیوں میں ڈالا؟ آپ بتائیے کہ تاریخی قرضے کس نے دیے؟ آپ بتائیے کہ جمہوریت کے اندر جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں وہ کون لے کے؟ آپ بتا دیں کہ سندھ کے اندر جنرل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں. 52% عوام سندھ کی دیہائی علاقوں میں غربت میں رہتے ہیں. بچے آج بھی تھر میں غذائی قلت سے مرتے ہیں. جو صوبہ اپنے آپ کو پانی نہ دے سکے، جس کے حکمران ان کو پانی نہ، صاف پانی نہ دے سکیں، ان کے نالے اور گلیاں نہ صاف کرا سکیں، ان کو صحت کا نظام نہ دے سکیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر آچا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ وہ سارے آئینی تقاضے ہیں جن کے اوپر ہم انحصار کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں. آپ نے ایک اور کام کیا، جس حکومت نے ہم پہ وار کیا ہے اس حکومت نے
سندھ کی عوام کے پیسوں کو. ہمارا یہ تجزیہ ہے اور یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ نے سندھ کی عوام کے پیسوں کو بوریوں میں بھرا اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو خریدا. تو کیا آپ نے ماورائے آئین کام نہیں کیا؟ تو کیا یہ تقاضے ہیں جو پورے ہونے ہیں؟ یہ ہم آپ کے سامنے کیس درج کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن بات ہو سکتی ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے یعنی گورنر راج مطلب پھر تو آپشن رہ گیا نا ایک. دیکھیں بالکل ہم نے تو اس کو منع نہیں کیا, ہم نے کہا کہ دیکھیں جس چیز کی آئین میں گنجائش ہے, جس کے تقاضے پورے ہو کے لگ سکتا ہے اور جس کی ماضی میں نظیر موجود ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. پھر میں صحیح گزارش کر رہا تھا نا احمد بلال محبوب صاحب کے ساتھ کہ آپ نے تردید نہیں کی. دیکھیں دس از این آپشن آن دا ٹیبل. ہمیشہ آپشن حکومت وقت کے پاس وفاقی ہو صوبائی, انہوں نے بھی تو ایک آپشن ایکسرسائز کیا ہے نا, کانفیڈنس. تو یہ باتیں ہوں گی اور اس کا تجزیہ کریں گے قانون دان پاکستان تحریک انصاف کے کریں گے اور ممبران پارلیمنٹ اور کور کمیٹی کے ممبرز. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کی بات ہے, آپ نے کہا کہ وہ کھلی بات کر رہے ہیں, عوام کے سامنے آ چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کے ضمیر کی آواز کی ٹائمنگ دیکھیے. محترم تھے, ہمارے بہن بھائی تھے, ہم نے ان کے ساتھ سیاسی سفر طے کیا ہے. نام نہیں لینا چاہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں پراچا صاحب جنہوں نے حکومت میں رہ کے 4 سال پونے 4 سال حکومتی مشینری سے مستفید ہوئے. عمران خان کی شناخت کے اوپر پاکستان کی عوام سے پذیرائی حاصل کی اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے پرابلمز ہیں. پرابلم کا مطلب ہے آپ کو ایک آدمی کی گورننس سے ایشو ہو گیا نا. تو جس طرح جنرل صاحب نے اعتراف کیا, آپ اخلاقی جرت دکھائیے. آپ مطلب جب آپ نے کہا کہ ہمارے بہن بھائی تھے, یعنی آج فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ بالکل ہم نے ڈسکارڈ کرنے, منانا نہیں ہے ان. دیکھیں سیاست میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. اچھا, عدم اعتماد کی تاریخ کیا ہے یہ آپ اور میں ابھی نہیں جانتے. اگر یہ آپ بھی نہیں جانتی, ابھی اس وقت حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں پھر آپ ویسے کتنا جانتی ہیں, آپ اتنا تو بتا دیں. مارچ کے اندر ہی کسی ٹائم شیخ صاحب آج 31 یا پہلی کی بات کر رہے تھے, کچھ اسی طرح کی شاید ڈیٹ سامنے آ رہی, لیکن میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تب تک ان کے پاس آپ کے خیال میں کون سی ڈیٹ آ رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کے پروگرام پہ کمٹ تو کر نہیں سکتی. نہیں میں آپ کی پرسنل آئی تھنک اینڈ آف مارچ, اینڈ تو 30 بھی ہے, 31 بھی ہے, 29 بھی ہے, بہت سارے دن ہیں, لیکن میں مکمل کر لوں. دیکھیں ایک ڈیٹ تو بتا دیں چلیں جو آپ سمجھتی ہیں. میں آپ اعلان نہیں کریں, وکیل اپنے تجزیے میں بہت ساری گنجائش چھوڑتا ہے. آپ مجھ سے ٹینٹیٹیو ڈیٹ کون سی ہے؟ ٹینٹیٹیو I don't know. You know but you don't want to. میں صرف اپنے MNAs کے بارے, آپ نے کہا کہ یہ چلے گئے. دیکھیں اس وقت تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ان کا نشان بلا ہے. ٹھیک ہے, وہ PTI کے ممبران ہیں, ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے الیکٹ کیا ہے اور عمران خان کی ذات اور منشور پہ الیکٹ کیا ہے. اس نے ان کو شناخت بھی دی اور پذیرائی بھی دلوائی. تو اس وقت تک وہ ممبر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی گنجائش ہے کہ جو ضمیر کا آپ نے سودا کیا تھا اس کو رد کر دیجیے. واپسی کا راستہ ہے ابھی بھی. سیاست میں گنجائش ہوتی ہے اور راستہ بھی برقرار ہوتا ہے اور وہ آ بھی سکتے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا. احمد بلال محبوب صاحب, پاکستان میں سیاسی خریداری کرنا, سیاسی وفاداری کو خرید کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ بھی ماضی جانتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا پڑھتا ہوں ماضی کو. پھر یہ کہنا کہ جی PTI ان پر ظلم کر رہی ہے, ان کو ضمیر فروش کہہ رہی ہے, وہ اپنی ضمیر پہ آواز اٹھا رہے ہیں, یہ درست کہہ رہی ہیں نا کہ 4 سال تو فائدے لیے, فائدے مین ڈیولپمنٹ فنڈ لیے ہوں گے, پوسٹنگ ٹرانسفر کروائی ہوں گی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. اب ٹائمنگ کے حوالے سے ان کا یہ قدم ایسا جانا دوسرے کیمپ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اخلاقی طور پہ تو بات بالکل بڑی واضح سی ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ اس حد تک آپ کا اختلاف ہو چکا ہے کہ اب آپ نے اس کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دینا ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں اور ریزائن کریں اور اگلا الیکشن آپ نے کسی اور پارٹی کے ساتھ طے کر لیا ہے وہ کریں. دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 1.5 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے. آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان بھی نہیں ہے. اخلاقی بات تو بات درست ہے, لیکن یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی فریق کا اخلاقی برتری کا دعویٰ کرنا. ابھی یہ چند دن پہلے لاہور میں بھی PMLN کے کچھ منحرفین, جنہوں نے منحرف تو اسے کہتے ہیں جس نے ابھی ایکٹ آف ڈیفیکشن کمٹ کر لیا ہو, وہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 4-5 چیزیں ہیں وہ کر لیں, ووٹ دے لیں
تو پھر وہ باضابطہ منحرف ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ ممکنہ منحرف ہوتے ہیں نا, جیسے پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں ممکنہ منحرف ہیں, اس طرح پی ایم ایل این کے بھی کوئی 4-5 لوگ ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ممکنہ منحرف ہیں. ان کی ملاقاتیں چیف منسٹر سے بھی ہو چکی ہیں پنجاب کے, اور وزیر اعظم صاحب سے بھی رپورٹیں ہیں کہ ہو چکی ہیں. ایک چیز احمد بلال محبوب صاحب, چونکہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں وہ لاء کی, وہ موجود ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ ادھر ووٹ نہیں ڈالیں گے جا کر, اس وقت تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, نہ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے. جب وہ اگر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ڈال لیں پھر 63A اپلائی ہوگا, پہلے نہیں ہوگا. دیکھیے میں تو ایک لے مین سا انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں, اگر ملیکہ بخاری صاحبہ اس سے مختلف انٹرپریٹیشن دیں گی تو وہ قانون کو مجھ سے بہت بہتر جانتی ہیں, تو میں بہت احترام سے ان کی بات سنوں گا. لیکن میری انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ یہ جب تک ایکٹ کمٹ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ڈیفیکشن مکمل نہیں ہوگی اور اس پہ ایکشن نہیں ہوگا. کیا ویسے آج ہی ٹکر چلتے رہے پارٹی میٹنگ کے بعد کہ جی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے, ہے ایسا ممکن اس دن سے پہلے, جو بھی دن ہے آپ ابھی نہیں بتانا چاہ رہے ہیں, 28 ہے, 29 ہے, 30 ہے, 31 ہے, اس سے پہلے ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے حکومت ان کو؟ دیکھیے, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت وقت جب بھی کوئی آئینی فیصلہ کرتے ہیں وہ وزارت قانون و انصاف کو سے اوپینین اپنا قانونی یا آئینی رائے مانگتے ہیں. ایز پارلیمنٹری سیکرٹری لا میں ہمیشہ اس رائے کے اندر شامل ہوتی ہوں, تو قبل اس وقت آپ کے پروگرام کے اوپر 63A کے اوپر میں حتمی بات نہیں کر سکتی, لیکن میں آپ کو اس کے اوپر اس پہ روشنی ڈال سکتی ہوں ایز اے قانون دان. دیکھیے اس میں 2 آراء سامنے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ڈیفیکشن, اور وہ احمد بلال محبوب صاحب نے جو کہا اس سے بالکل مختلف ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ 63A کے انڈر جب تک آپ نے ووٹ پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف نہ ڈالا تب تک ڈیفیکشن مکمل نہیں ہوتی. کچھ قانون دان کہہ رہے ہیں جن کی میں نے بات بھی سنی اور اس کو غور سے سنا, اور پھر اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے ہیں, ان کی ججمنٹس ہیں, ان سب کو مجموعی طور پر دیکھ کر فیصلہ ہوگا, بیکاز یہ چیز آف کورس اعلیٰ عدالت تک جائے گی کہ آپ نے جب پارٹی نے آپ کو ڈائریکشن ایشو کر دی اور آپ نے کھلے عام آ کر کہہ دیا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, تو آیا آپ قانون و آئین کی نظر میں ڈیفیکٹ ہو گئے؟ یہ بھی ایک تجزیہ سامنے آیا ہے, اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا, الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, اس سے آگے اعلیٰ عدالت کے پاس جائے گا. یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, بیکاز اس سے پہلے اس قسم کے سنگین الزامات نہیں لگے تھے, یا کسی وزیر اعظم نے اس کا نوٹس اس طرح نہیں لیا تھا. مطلب اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نہیں تھے, تو ان کا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر, الیکشن کی شفافیت کے اوپر, ضمیر فروشی کے اوپر ایسا موقف بھی نہیں, تو ہم اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر بھی لے کے یعنی یہ بھی آپشن اوپن ہے کہ پہلے بھی ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے جو لوگ سامنے. بہت ساری قانونی چیزیں سامنے ہیں, لیکن میں آپ کے پروگرام پہ اگر کسی چیز میں شامل ہو جاؤں اس سے پہلے اور پھر رائے دے دوں تو یہ قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے. چلیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے سامنے ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال رکھ رہے ہیں. جنرل صاحب, اخلاقیات اپنی جگہ پہ, قانون اپنی جگہ پہ, آئین اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایک آئینی عمل ہے. اگر پی ٹی آئی ان بندوں کو پہلے ڈیفیکٹ کروا لیتی ہے, بعد میں دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے, یا یہ بندے آ ہی نہیں سکتے, 27 کو بڑا جلسہ کر رہے ہیں, وہ گزر نہیں سکتے. 172 تو آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں. اگر آپ لوگ 171 بھی لے آتے ہیں, 172 نہیں ہوتے, تو دین نو کانفیڈنس از فیلڈ. پھر یہ جو مرضی کہتے رہے بیٹھ کے لوگ. 172 والی بات, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات اس وقت سامنے آ جاتی ہے جس وقت رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, اور رائے کے اظہار کرنے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اسمبلی کے اندر جانا پڑتا ہے, اور ڈویژن میں ایک طرف آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور وہاں پر اس وقت پھر جو نا اسپیکر نے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے
اور آپ نے اپنی رائے دینی ہوتی باقاعدہ حاضری لگتی ہے، سائن ہوتے ہیں، کاروائی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے ڈیفیکشن کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اعلانات اس سے پہلے جتنی بھی مرضی ہے کوئی کرے، جو مرضی ہے اس کی کرے، یہ اس کی رائے نہیں تصور کی جائے گی. رائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے وہی ہے جو کہ اسمبلی کے اندر اظہار اس کا کیا جاتا ہے میرے سمجھ کے مطابق. فرض کیا اسپیکر صاحب ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرتے، رولنگ دے دیتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھیں نا، وہ ابھی رولنگ پارٹی ہے، جو مرضی ہے کر لیں. بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیے جاتے ہیں، لیکن کورٹس میں جس وقت جایا جاتا ہے وہاں پر قابل وکلا میڈم کی طرح کے وہاں پر تو زمین و آسمان کے کلہ میں ملاتے ہیں اپنے آرگومنٹس میں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ناکامی ان کو ہو جاتی ہے، دوسری سائڈ میں جیت جاتا ہے. تو اسی طرح سے بے شمار لائز ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، سب نے اپنی رائے دی ہے کہ یہ جو کارروائی ہے وہ جس طریقے سے احمد بلال محبوب صاحب نے کہا، یہ وہاں پر جس وقت ایکسپریشن ہوا اس کے بعد پھر یعنی ایک جرم ہوگا تو پھر لائبلٹی لگے گی. پارٹی کا حصہ نہیں رہتے ہیں، وہ بات ہے. لیکن جو پہلے جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ پہلے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ووٹ دیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے آ کے وہاں پر پبلک میں پبلک میں پھر قانون دان آ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پبلک پہ ہیئرنگ کیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے، وہ آئیں اور حلفیہ بیان دیں کہ آج کے بعد ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہیں پر اپنے ریزگنیشن بھی دے دیں. وہ کاروائی بنتی ہے ان کی. اگر اس قسم کی کاروائی ہمارے ملک میں اس کا مثال کوئی نہیں ہے، اس قسم کی کوئی کاروائی آج تک نہیں ہوئی ہے کہ پبلک ہیئرنگ کیا جائے، لام سامنے لائے. دوسری بات جو آپ نے کی وہ ذرا تھوڑا سا بہت پریشان کن ہے کہ حکومتی پارٹی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے 10 لاکھ آدمی 1 ملین آدمیوں کو لا کے، اور کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے اسلام آباد شہر 10,000 بندوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا جنرل صاحب. اپنے ووٹرز کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو فورس کرنے کے لیے کہ وہ ان کے اگینسٹ ووٹ نہ دیں. حکومت اتنی مجبور ہو چکی ہے، اتنا لاچار ہو چکی ہے کہ اس کو وہ کام کرنا پڑ گیا ہے جو کہ جنرلی اپوزیشن کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اپوزیشن نے بھی آلریڈی ڈکلیئر کیا ہے. کل میں بیان پڑھ رہا تھا مولانا صاحب کو، کہہ رہے تھے کہ 25 کو ایوننگ کے بعد انہوں نے کال کی اپنے لوگوں کو. مولانا نے بھی کال کیا ہے، ANP نے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہے، مسلم لیگ نون نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن وہاں پر رہیں گے. میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں حکومت یا اپوزیشن. کیا ہوگا ڈی چوک پہ اس دن؟ کیا کاروائی ہوگی؟ ادھر سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس 10 لاکھ میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، اور واپس آئیں گے تو کیسے آئیں گے، جائیں گے کیسے جائیں گے. یہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. وہ شیخ رشید صاحب جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ اپنی چیزوں کو وہ اپنے معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ کیا کہنا. احمد بلال محبوب صاحب، صدر ٹرمپ جب ہار رہا تھا تو کانگریس پہ اٹیک ہو گیا. اس طرح 10 لاکھ بندوں کی، میں کہتا ہوں 10,000 بندے بھی ڈی چوک میں نہیں آ سکتے. خدا خیر کرے، لیکن اس تصادم کو ایورٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں کہ ہاں آ جاؤ شاباش لگ جاؤ. میں تو یہ خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے کو، اس چیز کو ریویو کیا جائے گا. یہ کہنا اور یہ دباؤ بڑھانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعی اس پہ عمل ہوا تو یہ تو خود کش حملہ ہوگا. حکومت تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھا کرتی ہیں، وہ ان کی خرابی میں تو کوئی حصہ نہیں ڈالتی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بالآخر یہ 10 لاکھ کا مجمع یا جو بھی مجمع ہوگا اس کی نوبت نہیں آئے گی. میرا خیال یہ ہے، امید یہ رکھنی چاہیے. لیکن اگر یہ ہوگا اور دوسری طرف بھی لوگ آئیں گے تو پھر شاید نوبت نہ آنے دی جائے اس کلیش کی، اور پھر کچھ دوسری قوتوں کو شاید بیچ بچاؤ کرانا پڑے، جو حکومت کے لیے بہت سبکی کی بات ہوگی کہ حکومت کے ہوتے عدالتیں یہ حکم جاری کریں یا کچھ دوسرے لوگ یہ ایڈوائس بھیجیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ کوئی بہت دانشمندانہ کام تو نہیں ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے، اور نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کا پچھلا نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگوں نے پہلے سے ڈیفیکشن اناؤنس کر دی، آپ کی بات میں مان بھی لوں اگر کہ جب وہ جرم کریں گے انورٹڈ کامات میں تو پھر لگنا چاہیے 63A، لیکن وہ تو کھلے عام ابھی سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے، انہوں نے حکومت کے خلاف الزامات کی ایک لسٹ لگا دی. ایون دین یو تھنک کہ وہ 63A نہیں لگتا ان پہ؟ دیکھیں، میں تو جو ان کی باتیں سن رہا تھا وہ حکومت پہ بہت سے الزامات لگا رہے تھے، بہت تلخی بھی کا بیان کر رہے تھے.
لیکن وہ جب پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ پھر اس کے تحریک اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے تو وہ کہتے تھے ہم اپنی ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے، ہمارا ضمیر فیصلہ کرے گا، یعنی وہ کلم کلا نہیں کہہ رہے تھے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر وہ کہہ بھی رہے ہوں تو قانون یہ نہیں کہتا، کیونکہ آپ آخری وقت تک اپنی رائے بدل سکتے ہیں، اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں. اگر فرض کرے یہ ہوتا کہ آپ نے صرف ارادے کی بنیاد پہ یہ بات کرنی ہوتی تو پھر یہ آگے ساری جو قانون میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں 63A میں تفصیلات کی کہ پہلے اس سے آپ اس کی ایکسپلینیشن لیں گے، پھر اس کے بعد اس کا کیس ریفر کریں گے اسپیکر کو، پھر اسپیکر 2 دن میں وہ آگے بھیجے گا، پھر وہ وہاں سے 30 دن ان کے پاس ہوں گے اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور پھر وہ ڈکلیریشن کو کنفرم کریں گے، اور اس کے باوجود پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس 90 دن ہوں گے اس پہ فیصلہ کرنے. یہ ساری تفصیلات تو غیر ضروری تھی نا، صرف اتنا لکھنا کافی تھا کہ اگر کسی پارٹی کا سربراہ یہ ڈکلیریشن دے دے کہ وہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں تو پھر ان کی ڈیفیکشن مکمل ہے، پھر اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اس پروسیس کو بڑے اچھے انداز میں آرٹیکل میں بھی لکھا ڈان نیوز پیپر میں 2-3 دن پہلے. جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے، چونکہ آپ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آج میٹنگ میں کچھ فیصلے بھی ہوئے جو کہ آپ نہیں بتانا چاہ رہی. بہرحال the floor is with you. اچھا صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ یہاں پر بات ہوئی کہ حکومت کو ذمہ داری کا رول ادا کرنا چاہیے. دیکھیں حکومت وقت، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت وقت تصادم نہیں چاہتے، نہیں چاہتے کہ پاکستان کی نہیں ہے تصادم، چاہیں نہ چاہیں ہٹ کے اس سے نہ ہم چاہتے ہیں، اور نہ یہ ہمارا سیاسی اور جمہوری رویہ ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. دیکھیں نقطہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کی عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. دیر کی عوام نے، حافظ آباد کے لوگوں نے، سوات کے لوگوں نے دیگر جلسوں کے اندر کیا بتایا ہے کہ ایک خوددار وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادانہ طور پر آپ کے خارجہ امور کے فیصلے کر سکتا ہے. آپ نے سالہ سال ڈو مور کیا، 400 ڈرون اٹیک کروائے، پاکستان کو کیا دیا؟ ملامت ہی ملی. تو ایک خود مختار آزادانہ طریقے سے وزیر اعظم اپنی ملک کے فیصلے کرتا ہے تو پاکستان کی عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں. دوسرا نقطہ، پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ ری الیکشن کروا لیں اگر آپ اتنے پاپولر ہیں. وزیر اعظم صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ میرا تو گراف بڑا ہے، میں لوگوں نے میری پارٹی کھڑی ہو گئی ہے. دیکھیں اپوزیشن کی خواہشات کے اوپر تو حکومت وقت اپنا جو ٹرم ہے اس کو قبل از وقت ختم نہیں کرتے، کوئی بھی حکومت ایسے نہیں کرتی، ہم کیوں کریں گے. لیکن عوام الناس کی رائے یہ آ رہی، یہ جو 27 مارچ کا جلسہ ہے یہ بھی ایک اسی عوام کی رائے لینے کا یا عوام الناس اور اپنے ورکر کی اصرار کے اوپر ایک جلسہ ہے. یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک جلسہ ہے. ڈی چوک کے اوپر ایک جلسہ ہے. پاکستان کی 10 لاکھ لوگوں میں سے ایم این اے جب گزریں گے، دیکھیں نا یہ تو آپ نے سنا. میں اس پہ وضاحت دے دوں. دیکھیں ہم 10 لاکھ لوگوں میں سے نہ کسی ایم این اے کو گزارنا چاہتے ہیں نہ وہ گزریں گے. ان کے پاس آنے کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، ایک بات تو یہ ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی عوام کے پاس واپس جانا ہے. یہ بات جان لیجئے کہ اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. حق اور باطل کی جنگ میں جب باطل کا ساتھ دیں گے اور جب پاکستان کی عوام جان لیں گے کہ انہوں نے ضمیر کو بیچا ہے تو پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے سامنے اپنے حلقوں میں جائیں گے اور پاکستان کی عوام سے کیا کہیں گے. اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. جنرل آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی پاپولرٹی کا ڈیمانسٹریشن کرنا تھا تو اس کے لیے بہترین جگہ وہ تھی جہاں سے پی ٹی آئی نے سٹارٹ کیا تھا، وہ ہے لاہور میں یادگار پاکستان. جی مینار پاکستان. وہاں پر یہ جلسہ کرتے، وہاں پر طاقت کا مظاہرہ کرتے اور کسی اور تاریخ پہ کرتے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نہ کرتے. اور یہ بات وزیر اطلاعات جو ماؤتھ پیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، ان کے منہ سے یہ بات نہ آتا کہ یہاں سے گزریں گے تو کیا ہوگا، واپس آئیں گے تو کیا ہوگا. اس بات کو یہاں پر میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم نے کہا کہ ان کی پاپولرٹی جو حافظ آباد میں ہو تو فلان جگہ میں ہو. وہ اپنی جگہ پہ اپنی گورنمنٹ ہے، دونوں صوبوں میں جو کچھ کیا اس میں جائے بغیر ذرا تھوڑا سا بلاول بالکل نوارد ینگ آدمی، اور وہ کراچی سے چلا اور یہاں تک آیا اور اس کو کتنی پذیرائی ملی، کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہ گورنمنٹ تھا نہ پنجاب میں، ان کی گورنمنٹ کے تھرو ہو کے گیا. سندھ والے پورشن کو چھوڑ دیجئے اور ڈی چوک پہ یہاں پر آیا.
اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال لاجیکلی یہ چیزیں کریکٹ نہیں لگتی. لیکن انہوں نے اچھی بات کی, گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے. بنیادی طور پر گورنمنٹ کو یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں, یہ پریشر اپوزیشن کی طرف سے بلڈ کیا جانا چاہیے, وہ کرتے ہیں. گورنمنٹ تو اس قسم کی کاروائی نہیں کرتی ہے. لیکن انہوں نے اچھی بات کی جنرل صاحب کہ الٹیمیٹلی ان لوگوں نے, چاہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں نہ دیں, لوگوں کے پاس جانا ہے. بہت شکریہ ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ تشریف لے آئیں. جنرل عبد القادر بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.